بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ، اور کچھ اہم خبریں واشنگٹن سے بھی ہیں اور کچھ بیجنگ سے۔ پاکستان کے آنے والے 5-10 برس کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، اب اس حوالے سے صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ چین کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو بڑے مسائل درپیش ہیں، کیونکہ عمران خان اسی طرح کی حکومت لینے سے صاف انکار کیے ہوئے ہیں جس طرح کی حکومت انہیں پچھلی بار دی گئی تھی، یا جس طرح کی حکومت موجودہ شہباز سرکار کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی خدمات اب پیش کی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے آصف علی زرداری متحرک ہو چکے ہیں۔ 4 فروری سے 8 فروری تک وہ چین کے دورے پر جا رہے ہیں، ساتھ ان کے بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں گے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ہنگامی وزٹ پر بلاول بھٹو زرداری کو ایک امریکہ کو بھی انٹرویو دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پہلے وہ کل جا رہے تھے، پھر انہیں ہنگامی طور پر واپس بلوایا گیا جبکہ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے دبئی جانا تھا۔ پھر کل وہ واپس آ گئے اور آج وہ دوبارہ روانہ ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ نے ناشتہ دیا ہے اپنے ورلڈ لیڈرز کو اور اپنے ملک کے جو لیڈرز کو، وہ اس میں شریک ہوں گے۔ یہ ساری کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے آج ایک اور زوردار ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ وہ ٹویٹ کیوں کرنا پڑا؟ پاکستان میں جو امریکی سرمایہ کاروں کا وفد آیا ہوا ہے اس کو چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر ان سے کیا بیان دلوایا گیا، جس کے بعد ٹرمپ حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ بہت حساس ہے۔ ٹرمپ حکومت وہ حساس کیوں ہے عمران خان کے حمایت کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی حمایت کے حوالے سے، اور کیوں حساس ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، اور کیوں حساس ہے چین؟ یہ ساری صورتحال آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ کوئی حکومت بھی امریکہ کے لیے نرم گوشہ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی امریکہ کے لیے نرم گوشہ رکھے، کیونکہ ہمیشہ سے 77-76 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ہماری حکومتیں تو امریکہ کی دوست ہوا کرتی تھیں، لیکن اس عرصے میں جو ہمارے ملک کے عوام تھے ان کی اکثریت یا ان کی اقلیت امریکہ مرد آباد کے نعرے لگایا کرتی تھی۔ یہ ایک کرشمہ ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان اگر برسر اقتدار آ جاتے ہیں، اور اگر ان کے برسر اقتدار آنے میں فیصلہ کن کردار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوتا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو رائے عامہ کی اکثریت ہے اس میں امریکہ کے لیے مثبت جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ تازہ ترین جو سروے رپورٹ امریکی اداروں نے کروائی ہے یہ اس کے نتائج ہیں، جو سعودی اداروں نے رپورٹ کروائی ہے یہ اس کے بھی یہی نتائج ہیں، اور امریکہ کو متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے بھی یہی سگنل ملے ہیں، اور جو پاکستان سے ڈائریکٹ انہوں نے خود سروے کروایا ہے اس سے بھی یہی سگنل ملے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے حساس ہیں کہ امریکی سرمایہ داروں کے وفد نے آج جب پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی، بلکہ اعلانیہ کہا کہ رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹس کیے تھے کہ جو اب ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، وہ ٹویٹ انہوں نے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر کیے تھے، اور کچھ ایسی ویڈیوز انہوں نے دیکھی تھی یا ان کو دکھائی گئی تھی جو ایڈیٹڈ تھیں، ڈاکٹرڈ تھیں۔ اس لیے ان کا جو موجودہ موقف ہے، یا جو اس امریکی حکومت کا یا ٹرمپ سرکار کا موجودہ حکومت ہے، وہ سابقہ موقف سے موجودہ پاکستانی سرکار یعنی شہباز حکومت کے حوالے سے زیادہ پازیٹیو ہے، زیادہ بہتر ہے۔ جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی تو اس کا فوری طور پر امریکہ سے جواب آیا۔ اتنی تیزی کیوں دکھائی گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے ناظرین کہ وہ بہت حساس ہیں عمران خان کے حوالے سے اور پاکستانی رائے عامہ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر
उसने मशरक़ वस्ती में अमन कायम करना है, अगर उसने अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के साथ एक तवीलुल मुद्दत स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बनाना है, तो उसे पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट भी चाहिए। सिर्फ हुकूमत की सपोर्ट के ज़रिए अब आने वाला दौर ऐसा आ रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्लोबल विलेज का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की करती जा रही है कि अब बड़ी ताकतें सिर्फ असलहे के ज़ोर पर ये जंगें नहीं जीत सकती। आपने देख लिया कि ड्रोन जो तैयारे हैं उन्होंने यूक्रेन की जंग में कितना अहम किरदार अदा किया है कि रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए, दोनों के लिए मसला बना हुआ है। हालांकि दोनों तरफ जो दुनिया की टॉप की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है, इसके बावजूद जो ड्रोन हैं वो दोनों के लिए मसला बने हुए हैं। इसी तरह बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आती जा रही है दुनिया में, और उसकी वजह से अगर प्रॉक्सी वार्स दोबारा शुरू हो गई, दहशतगर्द ग्रुपों के पास अगर ये छोटी छोटी जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं ये उनके हाथ लग गई, तो दुनिया में जो बहरी तजारत है वो बिल्कुल ख़तरात से दो चार हो जाएगी, हत्ता कि जो फ़िज़ाई सफ़र है वो भी ख़तरात से दो चार हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। इन हालात में अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि जो इस्लामी बुलाक है उसके सिर्फ हुक्मरान उसके दोस्त ना हों बल्कि उसकी आवाम भी दोस्त हों, क्योंकि बाइडन की जो स्ट्रेटजी थी या उससे पहले जो बुश की स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि उन मुसलमान ममालिक के हुक्मरान उनके साथ होने चाहिए, अवाम को वो बम बारूद के ज़रिए और गोली लाठी के ज़रिए वो काबू कर लेते थे। अब सूरत हाल चूँकि बदल रही है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए अमेरिका की जो ट्रंप हुकूमत है वो बार बार सख्त सिग्नल दे रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, और शहबाज हुकूमत को बिल्कुल कबूलियत मुयस्सर नहीं है वाशिंगटन से, यानी इनको मकबूलियत भी हासिल नहीं है और कबूलियत भी हासिल नहीं है। और इमरान ख़ान का मामला ये था कि इमरान ख़ान को मकबूलियत हासिल थी लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने कबूलियत नहीं थी, लेकिन आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने कबूलियत हासिल थी। अब चूँकि बाइडन के जाने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है, उससे पहले तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट में भी कबूलियत नहीं थी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में भी कबूलियत नहीं थी। अब जब आलमी इस्टेब्लिशमेंट में कबूलियत हो गई है तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में भी कबूलियत के आसार नुमायाँ थे, लेकिन इस मौके पर जरदारी ने पत्ता फेंका है। वो पत्ता क्या है, चीन के साथ क्या मामला, क्या खेल वो खेल रहे हैं और चीन से क्या सख्त रिमार्क्स आए हैं, चीन से क्या सख्त रद्द-ए-अमल आया है शहबाज हुकूमत के हवाले से और नवाज़ शरीफ की, और मरीम नवाज़ का जो दौरा नाकाम हुआ था, हमने पिछली वीडियो में जब वो गई थी दौरे पर हमने आपको बता दिया था कि उनकी किसी यकीन दहानी पर एतबार नहीं किया गया। क्या जरदारी की यकीन दहानियों पर एतबार किया जाएगा, यह वक्त ही बताएगा और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 4 तारीख को जरदारी ने, बिलावल ने जाना है चीन और 8 को वापस आ जाना है, और आज बिलावल अमेरिका गए हैं, 2-4 दिनों में वो भी वापस आ जाएंगे। तो अमेरिका से भी सिग्नल्स आ जाएंगे कि बिलावल के साथ क्या सलूक हुआ और उसके बाद ट्रंप का क्या रवैया था, और जब ये चीन से होकर आएंगे तो फिर भी सब कुछ समझ आ जाएगा। और 8 तारीख को इमरान खान ने एक मुल्कगीर एहतजाज की काल भी दे दी है। एक तरफ सवाबी में जलसे की तैयारी है, दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए भी आज दरख्वास्त दे दी गई है। बड़ी नाज़रीन आज अहम ख़बरें हैं, वो सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। तो नाज़रीन शुरू करते हैं वीडियो का आगाज़ इसी अहम इशू से कि शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी की नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस अब इस्टेब्लिशमेंट आखिरी चाराकार के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर लाकर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रही है।
इस मकसद के लिए नाज़रीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पहले हंगामी तौर पर अमेरिका और फिर चीन भेजा जा रहा है। ये मामला आज पूरी तफसील के साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया। इस हवाले से कुछ अहम मज़ीद नुकात हैं वो हम इस वीडियो के आखिर में बयान करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और छोटी छोटी जो ख़बरें हैं वो सारी पहले हम आपके साथ अब तो, क्योंकि दोस्त ये कहते हैं कि जो मेन ख़बरें होती हैं वो मुख्तसर इब्तदा में ही बयान कर दी जाएँ और जो तफसीली डिस्कशन है वो वीडियो के आखिर में की जाए। तो नाज़रीन, दूसरी अहम पेशरफ भी हम आपको बता चुके हैं कि अमरीकी सरमायाकारों के वफद को चिकनी चिपड़ी बातों के ज़रिए एक अपने हक में हुकूमत ने बयान दिलवा लिया। वफद के सरबराह जो जेनेटरी बीच हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो अभी उसकी बाज़ गश्त ख़त्म नहीं हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसी वक्त अमरीकी रुकने कांग्रेस की तरफ से एक फौरी ट्वीट कर दिया गया जिसका ऐलान था कि जनाब इमरान खान को रिहा करो। ये वही रुकने कांग्रेस हैं जिनके साथ मुलाकात की थी जो बाइट अपने हमारे वज़ीरे दाखिला ने, और जो ही वो बाहर निकले थे तो उन्होंने पीछे से फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया था। तो आज उन्होंने दूसरा ट्वीट कर दिया है फ्री इमरान खान का, तो उससे यानी जो गुब्बारा फुलाया गया था उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीलियों के इशारे हैं और ये सिलसिला शुरू हो रहा है। ये तब्दीलियां क्यों लाई जा रही हैं ये भी अभी हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि गंडापुर के साथ मुलाकात में इमरान खान ने क्या वार्निंग दी, ये भी आज हम आपको बताएंगे, और उन्होंने अपने मामला ठीक करने के हवाले से उन्हें क्या डेडलाइन दे दी है इसकी भी आज तफसील बड़ी एक्सक्लूसिव हम आपके लिए लेकर आए हैं। अहम खबर नाज़रीन सबसे पहले ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये तब्दीलियां क्यों नागुज़ीर हैं, उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने और बाकी जो PTI के सरकर्दा रहनुमा हैं उन्होंने गंडापुर के तर्ज़ सियासत को, तर्ज़ अमल को नापसंद करना शुरू कर दिया है। ये ख़बरें हम बहुत अरसे से आपको दे रहे हैं। इसका मलबा कुछ लोग तो बुशरा बीबी पर डाल रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी ने रिपोर्ट दी है गंडापुर के ख़िलाफ़, लेकिन पूरे पाकिस्तान के पास जो रिपोर्टें हैं वो गंडापुर के हवाले से शकूक व शुबहात से भरी हुई हैं। बार बार उन्होंने गायब होकर एहतजाजी जुलूसों के दौरान, एहतजाजी रैलियों के दौरान अपना रिकॉर्ड खुद ख़राब किया है, और अब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर भी तब्दील किए जा सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसमें भी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। ये तब्दीलियाँ क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इमरान खान ने अब ये कह दिया है, जो नए बने हैं सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा PTI के, कि मैं अब वज़ीर आज़म बनने में भी दिलचस्पी नहीं रखता, मेरा टारगेट कुछ और है। इमरान खान ने अब ये तय कर लिया है कि वो अंजुमन मुज़ारिईन GHQ की काबीना हो, इस किस्म की जो काबीना होगी कि जो GHQ के मज़ारीन पर मुश्तमिल होगी, उसका मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं वो थोड़ी बहुत कामयाबी के बाद फिर टूट जाते हैं, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ अब भी यही है कि मुझे अगर आपने हुकूमत देनी है तो मुझसे आप आइन और कानून की पासदारी का हलफ ले लें। मुझसे आप कोई तवक्को ना रखें कि मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने वज़ीरों के लिए कोई नाजायज़ काम करूँगा। जहाँ मैं कोई नाजायज़ काम करूँ आप मेरा हाथ रोक दें, मैं रुक जाऊँगा, लेकिन आप मुझे आइन और कानून से मावरा होकर और अपने मुल्क की मफाद से मावरा होकर ना खारजा पॉलिसी के हवाले से और ना दाखिली पॉलिसी के हवाले से कोई काम करने पर मजबूर नहीं करेंगे। ये है वो मौक़िफ़ जिस पर इस्टेब्लिशमेंट फिर रुक जाती है, लेकिन आखिरकार उसे ये इमरान खान की ये शर्त मानना ही होगी। इसकी वजह यह है नाज़रीन कि जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट या जो ट्रंप हुकूमत है वहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं, वहाँ से भी कुछ वादे करने के लिए कहा जा रहा है, और उस हवाले से भी
قربان جائیں اپنے قائد کی عظمت پر ناظرین۔ انہیں بھی یعنی ٹرمپ سرکار کو بھی جو میسج جوابی گیا ہے اڈیالہ جیل سے وہ یہی ہے کہ عمران خان نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے مفاد، امت مسلمہ کے مفاد پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور جہاں تک امریکہ، یورپ، برطانیہ اور بھلے اسرائیل بھی ہے، آپ لوگوں کا جہاں جہاں جائز موقف ہوگا اس کو میں خود بھی تسلیم کروں گا۔ میں اپنی قوم سے بھی کہوں گا اور اسلامی ممالک سے بھی کہوں گا کہ ہمیں ان کی جائز بات کو ماننا چاہیے۔ تو یہ بہت زوردار قسم کی تبدیلی آ چکی ہے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے 2 ماہ پہلے کہ عمران خان 250 کتابیں پڑھ چکے ہیں اور قرآن پاک کی 2 تفاسیر اور 3 ترجمے بھی انہوں نے پڑھ لیے ہیں، اور اس وقت جو عمران خان ہے، جو عمران خان جیل میں گیا تھا اس سے بالکل مختلف ہے، اور جو انشاءاللہ العزیز عمران خان کی حکومت آئے گی وہ بھی اس حکومت سے کئی گنا مختلف ہوگی جو آپ نے ماضی میں دیکھی ہے۔ تو ناظرین خیبر پختونخوا حکومت میں جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ان میں سب سے پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے جناب بابر سلیم سواتی، وہ بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور ان سے عہدہ واپس لے کر سابق صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو اور فیصل ترکئی اور قاسم علی شاہ کے قلمدان بھی خطرے میں ہیں۔ یہ جو 3 وزیر ہیں یہ بھی خطرے میں ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر شکیل خان کو کابینہ میں دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ تیمور سلیم جھگڑا اور علی زماں کو بھی نئے قلمدان ملنے کی توقع ہے۔ تو ناظرین یہ جو اہم رد و بدل ہے اس حوالے سے 31 جنوری کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ جو 8 فروری سے ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جدوجہد کا، یہ تبدیلیاں اس تناظر میں ہیں۔ تو ناظرین مزید اہم خبر آپ کے لیے جو ہم لے کر آئے ہیں آج وہ گنڈا پور کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ہے کہ گنڈا پور کی عمران خان نے کیسے کلاس لی اور کس وجہ سے لی۔ اس حوالے سے جو کچھ خبریں ہیں وہ ہم آپ کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن آج جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات کی، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے اس کی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے تحفظات کا اظہار کیا عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر بھی تحفظات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ علی امین گنڈا پور نے تقریباً 1.25 گھنٹہ ملاقات کی تھی، اور اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے تحفظات ظاہر کیے گئے۔ اکاؤنٹیبلٹی جو کمیٹی ہے وہ سینئر وکیل قاضی انور کی سربراہی میں عمران خان نے قائم کر رکھی ہے، یعنی یہ خود احتسابی کا سلسلہ ہے جو عمران خان نے اپنی ہی حکومت پر ایک نگران بورڈ بٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کمیٹی نے کے پی کے میں مختلف محکموں، وزارتوں اور افسران کی کرپشن کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی اہم ملاقات میں ناظرین بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو 1.5 ماہ کے اندر معاملات درست کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے پاس اب فروری کا مہینہ ہے، مارچ میں پھر ڈبل مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 1.5 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے معاملات درست نہ کیے تو پھر مارچ میں نیا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے۔ جو ہم نے پچھلی خبر دی تھی ناظرین وہ درست ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اسی حوالے سے تھی کہ جناب عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر عدم اعتماد کر دیا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دینے کا جب کہا تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بے شک استعفیٰ دے دیں۔
تو خیال یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور نے یہ جو دھمکی لگائی ہے وہ گیدڑ بھبکی نہیں ہے اور وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن اقتدار بڑا پیارا ہوتا ہے، تو جن کے کہنے پر وہ یہ کھیل کھیل رہے تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا جا کر کہ میرے قائد نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں استعفیٰ دینا چاہوں تو بے شک دے سکتا ہوں، تو کیا مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، آپ ابھی اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں جس تنخواہ پر آپ کو عمران خان رکھے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آخر وقت تک آپ نے یہ عہدہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس کے بعد گنڈا پور پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اب ناظرین چلتے ہیں اس سے بھی اگلی خبر کی طرف۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بین الاقوامی رابطوں کے لیے ایک نئی کمیٹی بنا دی ہے، کیونکہ عمران خان اب صرف پاکستان کی سیاست کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، ان کی سیاست کا محور اور مرکز اب عالم اسلام کی سیاست ہوگی، اور ان کی سیاست کا محور اور مرکز دنیا کے جو دو عالمی بلاک ہیں، ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ممالک ہیں، اور دوسری طرف روس، چین اور باقی کچھ اسلامی ممالک ہیں جن میں ایران اور سعودی عرب بھی شاید شامل ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین عمران خان ایک عالمی مدبر بن کر ابھرنے والے ہیں۔ یہ پیش گوئی آپ کو حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی طرف سے ہم بہت پہلے آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ تو ناظرین جب جو نئی کمیٹی انہوں نے ٹرمپ حکومت سے مذاکرات کے لیے قائم کی ہے، اس کمیٹی میں سے جو کچھ لوگ پاکستان میں موجود تھے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ جو سابق پرانی کمیٹی تھی اس میں سلمان اکرم راجہ، علی اصغر، خدیجہ شاہ، ولید اقبال اور سجاد برقی شامل تھے۔ اب جو نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ تمام اوورسیز پاکستانیوں پر مشتمل ہے، اور یہ بڑی اچھی ان کی فارمیشن ہے۔ اور اس میں کون کون شامل ہیں؟ ان میں جو زلفی بخاری ہیں، زلفی بخاری وہ کنوینر ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل ہیں، عاطف خان اور سجاد برقی ہیں۔ عاطف خان اور سجاد برقی بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے نہایت وفادار اور پی ٹی آئی کے نہایت وفادار، اور اوورسیز پاکستانیوں میں بیٹھ کر عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اور باقی تمام جو ہمارے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، نمل ہے اور القادر یونیورسٹی ہے، ان سب کے لیے انہوں نے ہمیشہ ڈٹ کر فنڈنگ کی، اور انہوں نے اب ایسا کردار ادا کیا ناظرین کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کہ انہوں نے دل کھول کر مدد کی ہمیشہ۔ ایک آخری خبر ناظرین سن لیں کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوذب، فواد چودھری اور خیال کاسترو پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم خبر تھی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہم نے ضروری سمجھا۔ آخری خبر اب آپ کے لیے ہم لائے ہیں، اس کے بعد آج کی ویڈیو ختم کریں گے، کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی ہے، اور یہ جو درخواست دی ہے یہ پنجاب کی جو نئی چیف آرگنائزر عمران خان نے بنائی ہے، محترمہ عالیہ حمزہ، انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے، اور یہ استدعا کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو انہیں قانون کے مطابق اجازت دی جائے۔ یہ ڈی سی آفس لاہور میں یہ قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔